أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين بقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سواء اونچی آواز سے سلوات کیجیے پہلے چند نکات خود آپ کے حوالے سے عرض کروں اس یقین کے ساتھ آپ اس مجلس میں آئیے کہ آپ کو اس مجلس میں آنے کے لیے اہل البیت نے منتخب کیا ہے توجہ ہے میں کیا رکھتا ہوں اسی شہر کے اندر 10,000 مؤمنین بستے ہیں 10,000 ان میں سے صرف آپ کو یہ توفیق کیوں ملی ہے یہاں پر آنے کی باقی لوگ کہاں ہیں یہ اتفاق نہیں ہے یہ انتخاب ہے انتخاب کا کیا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی دلوں کی طرف نگاہ کرتا ہے جس دل کے اندر حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے نور موجود ہو اسی کو یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ حسین کے ذکر کی مجلس میں آ کر بیٹھ سکے تو یہ پیسے سے خریدی جانے والی توفیق نہیں ہے یہ دولت سے خریدی جانے والی توفیق نہیں ہے بعض اوقات انسان کے پاس ساری دنیا کی دولت ہوتی ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی بعض اوقات انسان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی ساری مشکلات ساری مصیبتیں سارے آزمائش سارے امتحانات کا سامنا وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں حسین کا گھر ہوتا ہے یہ جو آپ اس مقدس اور انتہائی نورانی مہینے میں یہ توفیق پاتے ہیں کہ گھروں سے نکل کر یہاں پر آئیں اور ذکر حسین کی محفل میں بیٹھ کر سانس لیں تو یہ سانسیں روایات کہتی ہیں کہ یہ سانسیں عبادت ہیں احادیث ہیں کہ اس مجلس حسین میں جو شخص گھر سے اٹھ کر آتا ہے اور بیٹھتا ہے جب تک بیٹھتا ہے اس کی ہر سانس جو وہ لیتا ہے اور ہر سانس جو وہ خارج کرتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہے کیوں حسین ابن علی کا گھر ہے اور ہم کون ہیں حسین ابن علی کے مہمان میزبان کون ہے حسین ابن علی میزبان جب آپ کے گھر میں مہمان آئے تو آپ کوشش کرتے ہیں اپنی بہترین چیز اس کے سامنے پیش کریں
بہترین چیز. حسین کون ہے؟ اس کائنات کے مالک. اور کائنات کے مالک کے پاس بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ، کہ آنے والے مہمان کو اس رحمت خدا کے سائے میں لے کر اس تک اللہ کا بہترین فیض پہنچائے. یہ اس میزبان کا کام ہے. اس لیے ان مجالس کی قدر کیجیے، اور جب آنے لگے تو وضو کر کے، جب آنے لگے تو پاک کپڑے پہن کر آئے، جب آنے لگے تو کسی خاص اور خالص نیت کے ساتھ آئے، جب گھر سے نکلنے لگے تو اس ارادے کے ساتھ کہ میں زہرا کے لال کی بارگاہ میں جا کر چند قطرے آنسو کے بہا کر ان کے قلب مبارک کو اپنی طرف سے تسکین پہنچانا چاہتا ہوں. جب آپ اس ارادے کے ساتھ نکلیں گے تو جب تک گھر واپس نہیں جاتے آپ کا ہر پل اور ہر سانس اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ محرم ہمیں تبدیل کرنے کے لیے ہے، رسم کے طور پر نہیں ہے، ہمیں تبدیل کرنے کے لیے. اس کی میں نے جو قرآن کی آیت کو عنوان کلام بنایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ بدلتا نہیں ہے جب تک انسان خود بدلنے کے لیے قدم نہ اٹھائے. اقبال کا شعر آپ کو یاد ہے کہ فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ نہیں بدلتا، اللہ مواقع فراہم کرتا ہے. انسان سے کہتا ہے اب اگر تمہیں منزل نظر آ رہی ہے تو خود کو بدلو، اگر اس منزل تک پہنچنا ہے تو خود کو بدلو. انسان کو اللہ کھیتی فراہم کرتا ہے، زمین فراہم کرتا ہے، پانی فراہم کرتا ہے، قوت فراہم کرتا ہے، طاقت فراہم کرتا ہے، عقل فراہم کرتا ہے، ہادی بھی فراہم کرتا ہے. ہادی آ کر بتاتا ہے کہ یہ رستہ درست ہے، یہ رستہ غلط ہے. ہادی آ کر ہدایت دیتا ہے کہ تمہاری منزل یہ نہیں ہے، وہ ہے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس رستے پر چلو گے تو پہنچ جاؤ گے، اس رستے پر چلو گے تو نہیں پہنچو گے. وہ بتاتا ہے. لیکن قدم اٹھانا اللہ کا کام نہیں ہے. قدم اٹھانا اس ہادی کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور کھینچتے ہوئے لے جائے، بلکہ رستہ دکھانا اس کا کام ہے. قدم اٹھانا ہمارا کام ہے. اسی قدم اٹھانے کے ساتھ تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس لیے آپ عملی زندگی میں دیکھیں کہ اگر دو کھیت ہوں، دو کھیت فرض کریں ایک ایکڑ کی زمین ہے، دو پلاٹس ہیں. ایک پکے مسلمان نمازی کو مل جائے اور دوسرا ایک پکے دہریے کو مل جائے جو خدا کا منکر ہے، رسول کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، ہر چیز کا منکر ہے. اور ان سے کہا جائے اب تمہاری مرضی ہے اس ایک ایکڑ کے کھیت اور پلاٹ سے کیا استفادہ کرتا ہے. جو پکا نمازی اور روزے دار ہے وہ اس کھیت پر بیٹھ کر نمازیں پڑھنا شروع کر دے، روزے رکھنا شروع کر دے اور اللہ نہ کرے. اور دوسرا جا کر محنت کرے، زحمت اٹھائے، پانی پہنچائے، زمین پر ہل جوتے، زمین کو نرم کرے، اچھے دانے کا انتخاب کرے، دانا ڈالے، کیڑوں سے اس دانے کو بچائے، اس دانے کو پھلنے پھولنے کا بہترین موقع فراہم کرے. تو ان دونوں میں سے کس کے کھیت میں اچھی فصل بنے گی؟ مسلمان کے یا اس دہریے کے؟ دہریے کے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فطرت کے عین مطابق وہ کام کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کو فائدہ ہو. اس نے فطرت کے اس پیغام کو نہیں سمجھا بلکہ چند رسومات کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھا اور اصل رستے کے انتخاب میں غلطی کر بیٹھا. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ عزاداری سید الشہداء ہو یا نماز، عزاداری سید الشہداء ہو یا روزہ،
عزاداری سید الشہداء ہو یا قرآن کی تلاوت، عزاداری سید الشہداء ہو یا حج کا عمل، عزاداری سید الشہداء ہو یا باقی تمام اعمال، ان تمام عبادی اعمال کا بنیادی مقصد ہمارے اندر شعور پیدا کر کے ہمیں عملی میدان میں قدم اٹھانے پر مجبور کرنا ہے کہ ہم قدم اٹھا سکیں، قدم کس طرف؟ اس منزل کی طرف جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ عزاداری سید الشہداء پر ائمہ اطہار علیہ السلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے، بہت زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو آنسوں کی ضرورت تھی، ان کو آنسوں کی ضرورت ہوئی تھی۔ ہمارے رونے سے ان کو فائدہ ہوگا نہیں، ہمارے جمع ہونے سے ان کو کوئی ثواب ملے گا؟ وہ ثواب کی محتاج نہیں ہے۔ ہم کہاں، ہمارے اعمال کہاں، ہمارے اعمال کا ثواب کہاں، اور وہ ہستیاں کہاں؟ تو پھر کیوں اتنا زور ہے؟ اس لیے کہ اس جاتی حق پر چڑھنے کے لیے اس عزاداری سید الشہداء اور عبادات سے مدد لے کر انسان جب شعور کے ساتھ اس جاتی حق پر چڑھتا ہے تو پھر اس منزل تک پہنچتا ہے جو انسان کے معراج کی منزل ہے۔ اس لیے یہ عزاداری اور یہ ساری عبادات اس منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، خود ہدف نہیں ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کل میں نے ایک نکتہ عرض کیا تھا کہ یہ جو نظم و انسان ہے عزاداری کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، عشق حسین کے حوالے سے، اور پھر ان عزاداریوں کی مجالس کے انعقاد پر اتنا زور، یہ صرف اس مادی دنیا کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، اس عالم سے ہے، اس عالم سے۔ میں دار اللہ کی روایت رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو لوگ سن رہے ہیں ذرا اونچی آواز سے وَعَجِّلْ فَرَجَهُ کے ساتھ صلوات علی محمد و آل محمد۔ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ نہیں مل رہی، اس لیے مہربانی کریں، آگے ابھی جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں، صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ ملے اور بارش میں رہ کر نہیں بلکہ اندر آ کر مجلس لوگ سن سکیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ مزید تھوڑا سا آگے بڑھیں، مزید تھوڑا سا، صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ جو آپ صلوات بھیج رہے تھے اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے، بہت بڑے بڑے علماء نے، کہ عالم برزخ میں جب انسان اپنے اس دنیا میں پڑے ہوئے صلوات کو دیکھتا ہے، ایک صلوات کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، ایک صلوات، اس کا جو وہاں پر اس کی حقیقی شکل اور اس کی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے تو کہتا ہے کہ خدایا مجھے اجازت دے میں عالم برزخ میں صرف ایک دفعہ صلوات پڑھ سکوں، صرف ایک دفعہ۔ کیوں؟ اس لیے اتنا عظیم اجر۔ جواب آتا ہے کہ صلوات پڑھنے کی جگہ برزخ نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ اس لیے یہاں پر جب تک ہے ٹائم ضائع نہ کریں، کوئی اور کام نہیں ہے۔ درود تو پڑھ سکتے ہیں، نہ پیسے لگتے ہیں نہ کوئی محنت، لیکن درود وہ عبادت ہے جو تمام دیگر عبادتوں کی قبولیت کی چابی ہے۔ جتنی بھی عبادت ہے، حتی نماز، اگر نماز قبول کروانی ہے تو درود کے بغیر نہیں ہے، قرآن قبول کروانا ہے تو درود کے بغیر نہیں ہے، عبادات قبول کروانی ہے تو درود کے بغیر قبولیت کا دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ دعا مستجاب کروانی ہے، دعا آپ دعا مانگ رہے ہیں، ابھی وہ اپنی نجو البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعا کرنا چاہے تو پہلے درود بھیجے، بعد میں دعا مانگے، اس کے بعد دوبارہ درود بھیجے۔ وجہ پوچھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو درود ہے اللہ ان کو ہر صورت میں قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم
کہ یہ جو درود بھیجنے کا عمل ہے یہ اللہ کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے یعنی وحدہ لا شریک ہے، لیکن درود کے عمل میں تمام فرشتے اللہ کے شریک ہیں، اور انسانوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان رکھتے ہو؟ ہاں، تو پھر ایمان اگر رکھتے ہو تو وہی کام کرو جو میں کر رہا ہوں، میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اللہ خود وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کام میں شریک مان رہا ہے کہ یہ اللہ کا فعل ہے، فرشتوں کا فعل ہے، اللہ اور اس کے فرشتے ہی کام کرتے ہیں۔ جب وہ کرتے ہیں تو اہل ایمان بھی جب کریں گے تو ان کی مشکلات کے سارے دروازے کھلیں گے اور ساری دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ سب سے پہلے کھلے۔ اس لیے میرے مومنین نے فرمایا کہ جب دو درودوں کے درمیان تم اپنی حاجت مانگتے ہو تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ درود قبول کرے اور درمیان والی اس دعا کو قبول نہ کرے، لہذا ان دو درودوں کے درمیان مانگی گئی دعا بھی ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ لہذا جس کے دل میں جو آرزو ہے اس آرزو کی قبولیت کے لیے سب ملے اور اونچی آواز سے صلوات پڑھیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ یہاں پر جمع ہے یہ عالم ملکوت میں اس کے فیصلے ہوئے، جو آج آپ امام حسین علیہ السلام کے عشق اور ان کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے یہاں کا، آپ نے کہیں اور اس رستے کا انتخاب کیا تھا، کہیں اور۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ عالم زر۔ عالم زر میں جب انسان کے سامنے، ہماری اصل کے سامنے، ہماری روحوں کے سامنے وہ ہمارا ابتدائی وجود تھا جو عالم زر میں تھا، اس کے سامنے جب اللہ کی توحید کو پیش کیا گیا، نبی کی رسالت کو پیش کیا گیا، علی کی ولایت کو پیش کیا گیا، آل علی کی ولایت کو پیش کیا گیا، تو جن لوگوں نے وہاں پر اس دعوت پر لبیک کہا وہ یہاں پر مجلس میں جمع ہوئے۔ اس لیے یہاں پر آپ کا جمع ہونا ایسا نہیں ہے کہ اتفاق ہوا ہو، نہیں، وہاں پر آپ کے اس قبولیت کا نتیجہ ہے، اور جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں کسی بھی صورت میں، انکار کی صورت میں یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے جو نہیں ہے، وہ وہاں کی اس مشکل کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پر انہیں قبول کرتے ہوئے پس و پیش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے آپ کی یہاں پر حاضری اس عالم کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ بیان عمر کی روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے، بہت ہی دلچسپ روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ خدا کی تعمیر کی، آپ اس تفصیل میں نہیں جاتا تو وہ طویل بحث ہے اور یہاں پر قائم کرنا ہے۔ جب خانہ خدا کی تعمیر ہوئی تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم اب لوگوں سے کہیے کہ لوگ آئے اس گھر کے ارد گرد طواف کریں اور لبیک اللہم لبیک کی ندا بلند کریں۔ ذرا سوچیں، حضرت ابراہیم نے پلٹ کر کہا کہ خدایا اس بیابان میں نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی گھر والا ہے، نہ کوئی زیرو ہے، نہ کوئی انسان ہے، میں ہوں، میرے بچے، میری بیوی، تو میں کس کو آواز دوں جو آئے اور اس گھر کے گرد طواف کرے؟ فرمان آیا کہ اے ابراہیم تمہارا کام ہے پہنچانا، علیک الابلاغ، تمہارا کام ہے ندا دینا، تمہارا کام ہے آواز بلند کرنا اور پہنچانا، لوگوں تک تمہاری اس دعوت کو پہنچانا، یہ میرا کام ہے، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ روایت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ابراہیم نے قبول کیا، آواز دی کہ لوگوں آؤ اور اللہ کے گھر کی زیارت کرو اور طواف کرو، یہی حج بنانا۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، روایت کہتی ہے کہ جن لوگوں نے عالم زر میں اس ندا پر لبیک کہا تھا، جتنی بار انہوں نے
تھی تو اس ابراہیم کی آواز کو کس نے سنا؟ جانوروں نے سنا ہوگا، پتھروں نے سنا ہوگا، درختوں نے سنا ہوگا، لیکن انسان کا کوئی نہیں تھا. لیکن اللہ اپنے وعدے کا پکا ہے. اللہ نے اعلان کیا کہ میں پہنچاؤں گا. اور نتیجتاً دیکھیے آج کتنا عرصہ گزرا ہے. خانے خدا کے ارد گرد کروڑوں انسان طواف کرتے ہیں. ندا تب تھی جب کسی کے کان تک آواز نہیں آتی تھی، لیکن اس پر لبیک کی آواز آ جاتی ہے. ساری دنیا ایک لباس میں، ایک کلچر کے ساتھ، ایک کلمے کے ساتھ، ایک اللہ کے عبودیت اور بندگی کی تعمیر میں اس خانے خدا کے ارد گرد طواف کر کے ابراہیم کی اس ندائے توحید کا جواب اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی ندا سے دیتی ہے. اسی طرح امام حسین کی ندا جس طرح سے ابراہیم کی ندا ہے، اس لیے کہ حسین وارث ابراہیم ہے. حسین ابن علی کی جب آپ زیارت جنازہ پڑھتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. ایک ابراہیم خلیل اللہ کے وارث حسین، آپ پر میرا سلام ہو. تو ابراہیم کی کس چیز کے وارث ہے؟ جہاں جہاں ابراہیم کی ندائے توحید بلند ہوئی ہے، وہاں وہاں امام حسین نے ندائے توحید بلند کیا. جو پیغام ابراہیم نے انسان تک پہنچایا ہے وہی پیغام حسین نے علی نے پہنچایا ہے. جہاں ابراہیم نے ایک اسماعیل کی قربانی دینے کی کوشش کی، قدم اٹھایا اور ڈھیر آیا اور بچہ بچ گیا، وہاں پر حضرت امام حسین نے اپنے 18 اسماعیل ہاتھوں سے قربان کیے. تو حسین ابن علی اس جائیگاہ اور اس مقام پر کھڑے ہیں جو مقام ابراہیم ہے. اس لیے آپ امام حسین کی داستان دیکھیں، امام حسین کی تاریخ دیکھیں، کربلا کی تاریخ دیکھیں. ذرا اس بات کو سوچیں. امام حسین علیہ السلام شب عاشور تمام لوگ ساتھ میں کھڑے ہیں، ساتھ میں موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام سب کو جمع کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہاں کون کل میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ سب کھڑے ہیں، ہم ساتھ کے ساتھ ہیں. بعض روایات کہتی ہیں کہ 1000 کے قریب لوگ تھے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں 72 نہیں، 1000 کے قریب. یہ 1000 لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے. ان میں سے بہت بڑی تعداد بنی اسد کے جوانوں کی اور جنگجوؤں کی بھی یہ لوگ کھڑے تھے، ساتھ تھے. امام حسین علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا، یہ بتاؤ کہ کل جان دینے کے لیے تم میں سے کتنے لوگ حاضر ہیں؟ سب ہاتھ اٹھائے، سب آمادہ ہیں. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی پر حق الناس ہے؟ حق الناس سمجھتے ہیں؟ انسانوں کا حق، کسی بھائی کا حق، بہن کا حق، دوست کا حق، رشتہ دار کا حق، باپ کا حق، بچے کا حق، کسی غیر کا حق. کوئی حق الناس کسی کی گردن پر ہے؟ اب سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم پر تو ہے. فرمایا جس کے ذمے حق الناس ہے وہ میرے ساتھ کل شہید نہیں ہو سکتا. اس لیے جس کے ذمے حق الناس ہے وہ مر جائے. مجبور ہو گئے، کہا اب ہم کیا کریں؟ ہم تو تلوار لے کر ڈھال توڑ کر آئے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے قدموں پر اپنی جان دے. یعنی یہ وہ خالص ترین لوگ ہیں، خالص ترین لوگ. لیکن فرمایا کہ صرف وہی آئے گا جس پر حق الناس نہیں ہوگا، کیونکہ حق الناس کا معاملہ سب سے زیادہ سخت ہے اللہ کی معاملہ. جب یہ ارشاد فرمایا تو کافر کیا کرے؟ فرمایا جاؤ جا کر حق الناس ادا کرو، اس کے بعد آؤ. نکل گئے. وہی رہ گئے جنہوں نے شہادت کا جام دیا، وہی رہ گئے. اب سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس موقع پر جب ان کو اگلے دن ضرورت ہے اور 1000 کے قریب جنگجو تلواریں لیے آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں حسین ابن علی ان سے کہتے ہیں تم لوگ جاؤ. یہ تعداد چلی جاتی ہے، کوئی 72 یا 100 یا 120 لوگ رہ جاتے ہیں. وہ جو لوگ رہ جاتے ہیں ان سے پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک خطبہ کہتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے کہ دیکھو یزید کو صرف مجھ سے غرض ہے،
وہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے. تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اور تم لوگ مجبور بھی نہیں ہو، تو ایسا کرو میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں. توجہ دیجیے کتنا باریک لطیف اور اہم نکتہ ہے. میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، میری بیعت سے تم آزاد. اٹھو جاؤ، عالم آخرت میں اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا. تم نے ساتھ دیا، میں نے اجازت دی کہ تم جاؤ، اس لیے تم چلے جاؤ. سب نے اپنی تلواریں نکالی اور کہا کہ یا رسول اللہ اس تلوار سے اگر آپ کہیں تو اپنی گردن کاٹ کر سر آپ کے سامنے پیش کریں. ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے نہیں آئے، آپ کے قدموں پر اپنی جان دینے کے لیے آئے. اس لیے ہم سے یہ نہ کہیے کہ آپ لوگ چلے جائیں ورنہ ہم زندہ نہیں رہیں گے. اب امام حسین علیہ السلام نے سب کو قبول فرمایا اور پھر دکھایا، کہا کہ آج کی یہ رات ہمارے اور جنت کے درمیان ایک پل ہے. کل شب اس موقع پر کل شب تم سب میرے نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں، صرف آج کی رات ایک پل ہے. اب اگلا دن، یہ صرف مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، اگلا دن سارا دن جب ہوئی ہے، ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہوئے ہیں، جانسار شہید ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، بھائی شہید ہوئے ہیں، بیٹے بھانجے بھتیجے شہید ہوئے ہیں. یکاؤ تنہا رہ گئے، یکاؤ تنہا، یہ یکاؤ تنہا رہ گئے ہیں. اس موقع پر امام حسین کا جملہ کیا ہے آپ سب کو یاد ہے اور آپ سب کہتے بھی ہیں کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. کہتے ہیں یاد ہے آپ امام حسین کا جملہ کیا تھا؟ امام حسین نے کیا خطاب فرمایا؟ حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ حسین کو کس طرح کی مدد کی ضرورت تھی؟ اگر مدد کی ضرورت تھی تو آپ ذرا انسانی نفسیات کے بارے میں سوچیں. گزشتہ شب تو مولا حسین آپ ان تمام ساتھیوں کو نکال چکے ہیں جس پر قرض ہے، جس پر حق الناس ہے، وہ چلا جائے. آپ نے ان سب کو اجازت دے دی، وہ چلے گئے. اور پھر جو آپ کے ساتھ خالص ترین لوگ تھے ان کو بھی آپ نے بیعت اٹھا کر اجازت دے دی آپ چلے جاؤ، وہ گئے نہیں. تو آج جب آپ اکیلے رہے اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے مدد کی ضرورت ہے، کل آپ کہہ رہے تھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھ سے بیعت کا تقاضا ہے، تم سے نہیں ہے. تو پھر کل آپ سب کو کہہ رہے تھے جاؤ اور آپ جب کچھ نہیں رہا، کچھ باقی نہیں ہے، بھائی گئے، بھتیجے گئے، بچے گئے، دوست گئے، رفقا گئے، ساتھی گئے، تو اب آپ کہہ رہے حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے. کیا مطلب ہے؟ یہ وہی ابراہیم کی آواز ہے، ابراہیم کی آواز. غور دیجیے کیسے، کیوں ابراہیم کی آواز ہے؟ کیوں حسین ابن علی عصر عاشور یہ ندا دے رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ کس کو آواز دے رہے ہیں؟ سامنے لشکر تو سارے کا سارا خون کا پیاسا ہے. اور ایسے موقع پر جب انسان کے اپنے ارد گرد جتنے عزیز تھے سب لاشوں کی صورت میں بچھی ہوئی ہو، ان کے وجود کے ٹکڑے بچھے ہوئے ہو، ایسے موقع پر انسان کو مدد کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ بس میں بھی شہید ہو جاؤں اور چلا جاؤں دنیا میں. وہاں حسین ابن علی مدد مانگ رہے اور کہہ رہے کوئی ہے جو میری مدد کرے، جبکہ سامنے لشکر یزید ہے، کوئی مومن نہیں ہے، اس کے باوجود کہہ رہے کوئی ہے میری مدد کرے. جس طرح ابراہیم کی ندا زمین اور زمان سے ماورا ہے، توجہ ہے کیا کرو، زمین اور زمان سے ماورا، یعنی ابراہیم کی آواز صرف خانہ کعبہ میں نہیں ہے، اس پورے عالم میں ہے. جہاں جہاں ابراہیم کی آواز پہنچے وہاں وہاں انسان اگر ہے تو وہ مخاطب ہو، اور جس بھی دور میں ابراہیم کی آواز پہنچے اس دور کا انسان مخاطب ہو کہ لوگوں سنو، اللہ کی دعوت پر لبیک کہو اور غیر اللہ کا انکار کرو. زمین سے ماورا، زمان سے ماورا، تاریخ سے ماورا، ہر چیز سے بالا تر، زمین کے حدود سے ماورا، تاریخ کے حدود سے ماورا، زمانے کے حدود
بندوق سے مارا. یہ نہیں کہ 10 ہجری میں تھی یہ آواز, 100 ہجری میں نہیں ہے, 1400 ہجری میں نہیں ہے. نہیں, جس بھی دور میں انسان ہو, ابراہیم کی آواز کا مخاطب وہ انسان ہے. اسی طرح حسین ابن علی کی یہ ندا بھی زمان اور زمین سے ماورا ہے. اور تا قیام قیامت جب تک حسین کی آواز ہے تب تک انسان ہے, جب تک انسان ہے تب تک حسین کی دعوت موجود ہے. اس لیے کوئی یہ کہے کہ یہ تو 61 ہجری کی آواز نہیں, 61 ہجری کی آواز نہیں ہے, بلکہ 61 ہجری میں ظاہر ہوئی ہے یہ آواز. یہ آواز اصل میں روز اگست کی ہے, اس عالم کی ہے جہاں پر ہماری حقیقتیں حسین کے سامنے پیش کی گئی اور حسین کی حقیقت کو ہماری حقیقت کے سامنے پیش کیا گیا. اور وہاں ہم نے حسین کی آواز پر اگر لبیک کہا تو آج اس دنیا میں جب حسین کہے کہ ہر من ناصر ینصرنی تو میں جواباً کہوں گا کاش 61 ہجری میں ہوتا, تب نہیں تھا. اب میں آپ کی آواز پر لبیک کہتا ہوں, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ہماری ندا ہے لبیک یا حسین. یہ صرف نعرہ نہیں ہے, اس حل من ناصر ینصرنی کا جواب ہے. حل من ناصر ینصرنی کا. اب سوال یہ کہ مدد کیسی ہے؟ ہم جب کہتے ہیں لبیک, اس کا کیا مطلب ہے؟ جب امام حسین کہتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیسی مدد مانگ رہے ہیں ہم سے؟ اس وقت ان کو ہماری کس مدد کی ضرورت ہے؟ ہماری ایسی کسی مدد سے ان کو اس وقت کیا فائدہ ہے سوال یا نہیں؟ آپ بتائیں ہے یا نہیں یہ سوال؟ ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیسی مدد ہے جو وہ مانگ رہے ہیں اور ہم نے ان کی مدد کرنی ہے؟ یہ مدد اصل میں ان کو نہیں چاہیے, مدد ہمیں چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں تاکہ وہ ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں گندگی سے اٹھائے اور پاکیزگی تک پہنچائے. یہ ہماری ضرورت ہے, ان کی نہیں. آپ اپنے گھر میں جو صاحبان اولاد ہو, آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ آپ بچے کو کبھی کہتے ہیں مجھے یہ $10 دو, $50 مجھے دو, میں نے کچھ خریدنا ہے. آپ بچے کو آزماتے ہیں اور بچہ جب دیتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور 10 گنا کر کے آپ بھی دے دیتے ہیں. آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں بچے کے ساتھ؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بچے کی آپ تربیت کرتے ہیں کہ بچہ دینا سیکھے اور بڑا بننا سیکھے. آپ یہ کام کرتے ہیں. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یہ قرآن کہتا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ کو بھی قرضہ چاہیے. اللہ بے نیاز, اس بے نیاز خدا کو ایک انسان کے چند ٹکوں کی کوئی ضرورت ہے نہیں. یہ جو چند ٹکے, چند پیسے, چند ڈالر ہمارے پاس ہے ہماری جیبوں میں, اکاؤنٹ میں, یہ بھی تو اسی اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اس نے دیا ہے تو مجھ سے قرضہ وہ کیوں مانگ رہا ہے؟ اسی باپ کی طرف سے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں یہ پیسہ نکال کر دینا سیکھ جاؤ تو اللہ خوش ہوگا. اس لیے کہ تم زمین سے اٹھ گئے ہو, نتیجتاً وہ تمہیں کئی برابر کر کے دے گا. قرآن یہ کہتا ہے تم یہ ایک طرح دو, میں تمہیں 700 گنا کر کے دوں گا. قرآن کریم میں عجیب ہے, بعض جگہ کہا گیا 10 گنا, بعض جگہ 100 گنا, بعض جگہ 700 گنا, بعض جگہ کہا گیا کہ اس سے بھی زیادہ. یعنی آپ انویسٹ کرتے ہیں ₹1 اور وہ آپ کو 700 دیتا ہے. آپ $1,00,000 دیتے ہو, وہ $700,000 دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جس اخلاص کے ساتھ پیسہ نکالتے ہیں وہ اخلاص اگر پاکیزہ ہے اور حقیقتاً اللہ کے لیے ہے تو وہ اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور اس دنیا میں بھی دیتا ہے. لہذا کہتے ہیں حسین کی راہ میں دینا سیکھو. لہذا کہتے ہیں حسین کی راہ میں جیب کھولنا سیکھو.
کیوں نہ تھا؟ کیونکہ حسین کی بارگاہ میں جو آپ دیتے ہیں اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں ندا دی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو وہ جو ہم سے پوچھ رہے کوئی ہے، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو ہم بچا سکتے ہیں، نہیں، بلکہ دین جس مقصد کے لیے آیا اور دین لے کر 1,24,000 پیغمبر جس مقصد کے لیے آئے، وہ یہ ہے کہ انسان کو کمال کے اس مرتبے تک پہنچا دیا جائے کہ وہ علی کی راہ پر گامزن ہو کر علی کے اس مقام کو سامنے رکھتے ہوئے علی سے متصل ہو، اور اگر علی سے متصل ہو تو دنیا اور مافیہ سے آزاد ہو جائے اور بڑا ہو جائے. یہ دعوت ہے حسین ابن علی کی، اور کربلا میں یہ دعوت اس طرح سے حسین ابن علی کی زبان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. زیارت جامعہ پڑھی، زیارت جامعہ کا نام تو سنا ہوگا آپ کو. جن جن عزیزوں نے زیارت جامعہ زندگی میں پڑھی ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں، بغیر شرمائے ذرا ہاتھ اٹھائیں جن عزیزوں نے زیارت جامعہ پڑھی ہے. سلام علیکم محمد علیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ولایت بہت کمزور ہے، ہماری ولایت جو ہے بہت کمزور ہے. آپ کو پتا ہے کہ امامت شناسی، امام شناسی، ولی شناسی، ولایت شناسی کا جو نصاب ہے، سلیبس، وہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے. اگر وہ شخص زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ لے ایک دفعہ تو تب اس کو سمجھ آئے کہ ایمان کون ہوتا ہے. یعنی ہمارے پاس جتنی بھی زیارات ہے، جتنی بھی زیارات، باقی سب کی بات نہیں کرتا، لیکن ان تمام زیارات میں زیارت جامعہ وہ زیارت ہے جو سند کے اعتبار سے بے عیب ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے اس زیارت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور امام معصوم سے 90 امام سے متصل ہے یہ زیارت. اس امام نے یہ زیارت ہم تک پہنچائی ہے اور فرمایا کہ اگر تم اپنے امام کو پہچاننا چاہو تو ان کلمات کے ذریعے سے پہچانو اور دیکھو کہ امام کون ہوتا ہے. امامت شناسی کا نصاب ہے. ہم نعرہ حیدری علی تو ضرور کہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بنیادیں زیارت جامعہ سے مضبوط ہوتی ہیں. زیارت جامعہ کا ایک جملہ ہے، ایک جملہ، صرف ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ، تمام چیزیں اس عالم میں، اشیاء آپ کے سامنے ذلیل ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہے. تمام اشیاء سمجھتے ہیں آپ، یعنی غیر خدا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان چیزوں پر اشیاء کا اطلاع ہوتا ہے. فرشتے آپ کے سامنے حاضر ہیں، جبرائیل آپ کے سامنے حاضر ہے، ملائکہ آپ کے سامنے حاضر ہے، چرندے پرندے آپ کے سامنے حاضر ہے، دنیا میں موجود تمام موجودات آپ کے سامنے حاضر ہے. اس لیے کہ آپ کی ولایت کا مقام اتنا بلند ہے. کل شیء ذل لکم کل شیء، تمام چیزیں آپ کے سامنے حاضر ہے. تمام چیزیں آپ کے سامنے حاضر ہے کا مطلب کیا ہے؟ ولی قطب عالم امکان کا نام ہے. قطب عالم امکان کون ہوتا ہے؟ جس کے گرد عالم امکان کا پورا نظام چلتا ہے. یعنی جب آپ سنیے قدر پڑھتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں آؤں گا، آج میں ٹائم کم ہے، اگر یہ میں چھوڑ دوں تو بہت دور تک چلی جائے گی، اور کل اگر اللہ توفیق دے تو شاید اسی سورہ قدر کے بارے میں چند باتیں رکھ کر. دیکھیے تمام عالم کا نظام، تمام عالم کا وہ ولی کے گرد گھومتا ہے اور ولی اللہ کے گرد گھومتا ہے. اللہ ولی کو ذریعہ بناتا ہے مخلوقات تک، تمام مخلوقات تک ان کی ضرورتیں پہنچانے کا. یہ بہت ہی میرے مختصر آپ کے سامنے عرض کیا. اور اس ولی کا نام یا علی ہے یا اولاد علی ہے، یا علی ہے یا اولاد
چیز اس کے سامنے حاضر ہے. تو حسین ابن علی اپنے دور میں ولی زمان تھے اور تنہا ولی تھے، جو امام ولی تھے، جو ولی زمان تنہا ہو. ہماری روایات کہتی ہیں جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے سفر کا آغاز فرمایا تو وہیں پر فرشتوں کا سردار آیا، عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 فرشتوں کو میری سربراہی میں آپ کے تابع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جیسے حسین کہے ویسے کرو. تو آپ ہمیں اجازت دیں گے ہم آپ کی حفاظت بھی کریں اور آپ کے ساتھ بھی چلیں؟ فرمایا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میں کس سفر پر جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میری منزل کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کہاں شہید ہونا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرا کہاں پر خون گرنا ہے. تمہیں اللہ نے پابند کیا ہے ہماری اطاعت کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. میں جبر سے کام نہیں لیتا، میں انسان کے عقل و شعور کو مخاطب کرتا ہوں. اب ذرا غور کیجیے، جو ولی اس زمانے کے تمام چیزوں پر حاکم ہے، تکلیلاً حاکم ہے، تکلیلاً. جیسے سورج کی روشنی ہے، آپ لاکھ چاہے سورج کی روشنی کو چھپا نہیں سکتے. سورج کی حرکت ہے، آپ اس حرکت کو لاکھ چاہے روک نہیں سکتے، کیونکہ تکوین عالم کا دار و مدار اس پر ہے کہ تکوینی طور پر اس سورج میں حرکت کرنا ہے، روشنی دینی ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کر لے. ایمان کو جو اختیار اللہ نے دیا ہے اور وہ تکوینی اختیار ہے اس پورے عالم کا، اس میں تمام موجودات شامل ہے، تمام مخلوقات شامل ہے. کوئی بھی چیز امام کی ولایت سے خارج نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہی امام. جب فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں میں نے تم سے کام نہیں لینا. سوال یہ ہے کہ میدان کربلا میں اگر امام حسین چاہتے تو کیا جنات سے فرشتوں سے کام لے سکتے تھے یا نہیں لے سکتے تھے؟ کیوں نہیں لیا؟ ہے نا سوال، کیوں نہیں لیا؟ اگر وہ کام لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکمت جو ہے وہاں پر فیل ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام غیبی مدد کی بنیاد پر نہیں چلتا بلکہ انسانوں کے ارادوں کی بنیاد پر چلتا ہے. جب انسان شعور اور عقل کی اس منزل تک پہنچ جائے کہ وہ میدان میں کھڑے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی ان کی مدد کے لیے غیب سے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے. لیکن اگر خود انسان تیار نہ ہو تو اللہ غیبی مدد کے ذریعے سے اس انسان یا اس انسانی معاشرے کی تقدیر تبدیل نہیں کرتا. نبی کریم کو اتنے پتھر نہ کھانے پڑتے، امیر المؤمنین کو 25 سال گھر میں خاموش بیٹھنا نہ پڑتا، لیکن انتظار تھا کہ لوگ شعوری طور میں اس منزل تک پہنچے، لوگ عقل کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچے، کھڑے اور دھوکے میں فرق کر سکے، حق اور باطل میں فرق کر سکے، درست اور غلط میں سے درست کا انتخاب کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو سکے، اور اس صلاحیت کی بنیاد پر پھر وہ حق کے راستے کو چن کر اس پر چل سکے. ورنہ اگر جبر ہوتا تو اگر اللہ جبر کرتا، زور زبردستی کرتا تو دنیا میں 8 ارب انسان ہے، کوئی ایک بھی کافر ہوتا کوئی کافر نہیں. جب جبر ہوتا تو کوئی کافر نہیں ہوتا. اگر جبر ہوتا تو دنیا میں کوئی ایک بندہ ظلم نہ کر پاتا. لیکن اللہ نے ارادہ دے کر، اختیار دے کر، عقل دے کر اور اس اختیار کے درست استعمال کا رستہ بتا کر یہ کہا کہ اب جو درست کام کرے گا اور اس درست رستے پر چلے گا وہ فرشتوں سے برتر ہوگا اور میں اس کی سے برتی کروں گا. لیکن اگر کوئی نہ چلے تو اس کی مرضی جائے جہنم. امام حسین بھی اسی اللہ کے نمائندے ہیں. لہذا فرشتے آ کر حتیٰ عصر عاشور کربلا میں حسین ابن علی سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ کے دشمنوں سے لڑے؟ فرماتے نہیں. کیوں؟ تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں نے انسانوں کی عقلوں کو جگانا ہے، انسانوں کے شعور کو جگانا ہے. اگر انسان کی عقل کو اس کے شعور کو جگانا ہے تو وہ بالجبر نہیں ہے بلکہ حالات کے پتھروں کے نتیجے میں امتحانات سے گزار کر، آزمائشات سے گزار کر، سختیوں سے گزار کر اس کے اندر کے وجدان کو، اس کی
بیدار کر کے اس کو بتانا ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تم اللہ کے راستے پر چلو تاکہ سربلندی کے ساتھ جی سکو. جب تم اللہ کی طرف خود قدم اٹھاؤ گے تو اللہ تمہارا ہاتھ تھامے گا. سمجھ لیجیے محمد والوں ایک بار ان سے وہاں سے سوال دے رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام قادر تھے لیکن اس قدرت کے باوجود انہوں نے اس قدرت کو استعمال نہیں کیا, اس طاقت کو استعمال نہیں کیا. کیوں؟ خدا کا نظام ایسا ہے نہیں. خدا اگر اپنی طاقت استعمال کرنا چاہے تو کوئی مشرک شرک کر سکتا ہے, کوئی گناہگار گناہ کر سکتا ہے. نہیں, اللہ مجبور نہیں کرنا چاہ رہا, اللہ اختیار کے ساتھ تبدیلی لانا چاہتا ہے. اس لیے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر جو لوگ اس مقام پر ہوں گے وہ کون مجبور ہوں گے؟ اللہ نے ان کو اس طرح کا بنایا ہے نہیں, اللہ نے توفیق دی, انہوں نے جدوجہد کی اور خود کو اس مقام تک پہنچایا. ہمارا بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو اس مقام تک پہنچیں گے. تبدیل اپنے اندر کی انسان میں تبدیلی لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہاتھ تھامے گا, جس کو ہم کہتے ہیں توفیق. توفیق کب ملتی ہے؟ جب میں قدم اٹھاتا ہوں. جب میں قدم اٹھاؤں گا تو توفیق کا دروازہ کھلے گا. جب توفیق کا دروازہ کھلے گا تو میرے اندر کی دنیا میں چینجنگ آئے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یعنی انسان خود اپنے آپ کو بدلے گا. محمد اس اندر کی دنیا کو بدلنے کا مہینہ ہے. یہ جو عزاداری ہے یہ اس اندر کی دنیا کو بدلنے کا ٹائم ہے. یہ عزاداری کیا کرتی ہے؟ عشق کے شعلے کو بھڑکاتی ہے. عشق کا شعلہ جب بھڑکتا ہے تو آپ جب روتے ہیں, آپ جب عزاداری کرتے ہیں, آپ جب ماتم کرتے ہیں, آپ کا دل جب ٹوٹتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر گریہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت کبھی گناہ کا تصور آتا ہے نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ دل پاک ہے, ذہن پاک ہے, نگاہیں پاک ہے. ہاں بعض لوگ ابلیس ہوتے ہیں وہ جرمانوں میں ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں, لیکن عمومی طور پر عزاداری سید الشہداء میں جو انسان غم سے اپنے آپ کو نڈھال دیکھتا ہے اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے اور اس کی وہی نورانیت اس کے سامنے دستہ ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر کچھ اعمال ضرور کیے جائیں جو انسان کو پاک و پاکیزہ کرنے میں مدد دے سکے. جس میں ایک زیارت عاشوراء کا پڑھنا ہے کہ روز انسان بڑے ٹائم ضائع کیے ایک دفعہ کم از کم زیارت عاشوراء ضرور پڑھے. دوسرا, رات سونے سے پہلے یا دل میں ایک تصویر آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ہدیہ کریں, چونکہ یہ اس توفیق کے دروازے کو کھولنے کا سبب ہے. اور تیسرا, ذکر حسین اور مسائل حسین اور مجلس حسین میں حاضر ہو کر اپنے اس روزے الست اور عالم زر کے اس عہد کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے دل سے کہے کہ مولا حسین میں آیا ہوں, میں بھاگ نہیں رہا, میں آیا ہوں. بس موقع کا انتظار ہے کہ موقع ملے تو میں آپ کا ہاتھ تھام لوں اور آپ کے اس جادوئی حق پر صبر کر سکوں. صبر دلیے محمد وعلی محمد. یہ جو موضوع ہے ہمارے اندر کی دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے انتہائی اہم موضوع, انتہائی اہم موضوع. اگر ہم اس موضوع کو سمجھ جائیں کہ حسین ہمارے اندر کس طرح کی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں تو ہمیں واقعی ہماری دنیا بدل جائے گی. دنیا بدل جائے گی. یہاں پر ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت سارا طبقہ جوان بیٹھا ہوا, 80% سے زیادہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ جوان نظر آتے ہیں. جوان دل پاکیزہ ترین اور زرخیز ترین زمین ہے.
کے اس ولی کے عشق کا بیج بونے کے لیے. اور عزاداری سید الشہداء وہ موقع ہے جس میں سارا سال جو لوگ بھاگے ہیں ان کو اس موقع پر واپس امام حسین سے جوڑا جائے. بھاگے ہوئے کو واپس جوڑا جائے. اور جب واپس جوڑا جاتا ہے تو پھر انسان جو جڑتا ہے وہ عشق کے ساتھ جڑتا ہے. حسین ابن علی مجبور نہیں کرتے بلکہ انسان کے اندر موجود محبت کے ان جذبات کو بھڑکا کر اس کے دل میں اس عشق کی آگ کو شعلہ بنا کر اس کو ایک نئی طاقت، نیا حوصلہ، نیا ویژن اور نئی دنیا سے متعارف کرواتے ہیں. حسین ابن علی کا یہ غم انسان کے اندر کی دنیا کو اس لیے پاکیزہ کرنے کے لیے ہے. اندر کی دنیا یہ جو آنسو بہتے ہیں نا، اس لیے یہ آنسو اس لیے صرف آنکھوں سے بہنے والے چند قطروں کا نام نہیں ہے بلکہ انسان کے دل کو پاک کرنے والے پانی کا نام ہے. یہ آنسو معمولی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ جتنا ہو سکے ان ایام میں ہر وہ کام جس سے انسان کا دل اس طرف مطمئن ہو اس میں اضافہ کرتے چلے. توسل، امام حسین کو یاد کرنا، امام حسین سے اپنی تنہائیوں میں گفتگو کرنا. حسین سنتے ہیں، حسین سنتے ہیں، اس وقت بھی سن رہے ہیں. اس وقت مجھ سے زیادہ جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کا چہرہ اور آپ کا ظاہر دیکھ رہا ہوں، حسین آپ کے باطن کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر کو بھی لیکن باطن کو زیادہ. میری طرف آپ کی پیٹھ ہے، میں آپ کا پیٹھ نہیں دیکھ رہا لیکن حسین دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہم جب زیارت پر جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ اشہد انک تسمع کلامی وتری مقامی وترد سلامی. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں السلام علیکم تو آپ مجھے جواب دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے. تو حسین ابن علی کو اپنے دل میں محسوس کرنا، اپنے باطن میں محسوس کرنا، حسین سے ہم کلام ہونا. ایک دفعہ آپ آزما کر دیکھیں، 2 دن مسلسل آپ امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کریں، امام حسین سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں. بار بار کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بار بار کہیں، اپنے دل کا حال ان کے سامنے رکھیں، بار بار اپنی پریشانیوں کے سامنے رکھیں، بار بار اپنا اضطراب ان کے سامنے رکھیں، لیکن دل سے اور دل ہی دل میں ان سے گفتگو کریں. آپ دیکھیں آپ کو اگر جواب نہ ملے تو میرے مہربان رہا امام حسین علیہ السلام ہمارے سامنے ہے، ہم ان کے سامنے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور ان مجالس میں خصوصاً ان ایام میں جب عزاداری آہستہ 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 اس پیک کی طرف جا رہی ہے اور ہر دل گزشتہ دن کی نسبت زیادہ آمادہ ہو رہا ہے، حسین ابن علی کے لیے دلوں کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں. جتنا ہم حسین ابن علی پر توجہ دیں گے، حسین ابن علی ہمارے دل کو اپنا گھر بنا دیں. صرف ایک شرط ہے کہ دلوں کو پاکیزہ کریں، دلوں کو پاکیزہ کریں، حرام سے پاکیزہ کریں، غیبت سے پاکیزہ کریں، نجاستوں سے پاکیزہ کریں، ہر ایسی چیز سے جو تم کو قبول کرنے سے انکار کر دے، ہر ایسی چیز سے پاکیزہ کریں. چونکہ وہ طاہر ہے، وہ مطہر ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ صاحبان عصمت ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی نجاست سے وہ دور ہے، اور اگر وہ نجاستوں سے دور ہے تو ہمارے قلب کو نجس نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارے قلب میں آ سکے. اپنے دل کو پاک، نیتوں کو پاک. آپ کی نیتوں کا سارے کا سارا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی نیتوں پر ہے. اپنی نیتوں کو پاک رکھیں اور آواز دیں. سنیں گے جواب، آواز دیں، محسوس کریں گے اپنے اندر. آواز دیں، آپ اس ہستی کی گرمی کو، اس ہستی کے مہر کو، اس ہستی کی محبت کو آپ اپنے اندر محسوس کریں گے. میں نے اپنی زندگی میں بڑے اس طرح کے واقعات میں خود یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جب کبھی اخلاص کے ساتھ ان ہستیوں کو، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو، امام حسین کو آپ آواز دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی طرف سے آپ کو اندر سے جواب نہ ملے. ممکن نہیں،
کسی اور موقع پہ اس واقعے سے کچھ اور باتیں اس میں مسلمان کو چلنا محمد آج 2 محرم ہے. 2 محرم اگرچہ کربلا تک اس قافلے کے پہنچنے کی تاریخ ہے. آپ میں سوچ رہا تھا کہ کون سے مسائل آپ کے سامنے پیش کروں. چونکہ کربلا ابتدا سے لے کر انتہا تک مسائل ہی مسائل سے عبارت ہے. کربلا کا چھوٹا سا واقعہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. بڑے واقعات چھوٹے سے واقعے میں بھی اتنی مصیبتیں ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. چونکہ مصیبت کا تعلق اس کے حجم سے نہیں ہے. اگر آپ کے والد اپنے بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، کوئی شخص آ کر آپ کے والد کو کوئی ایسا جملہ کہے جو ان کی توہین شمار ہو، تو آپ پر قیامت پوچھتی ہے کہ انہوں نے ہمارے والد کی بے حرمتی کی ہے. ایک جملہ کہا ہے اس نے، لیکن اگر وہ تھپڑ مار دے تو آپ کی تن بدن میں بات ہو جاتی ہے. اور اگر وہ ڈنڈا مارے، 2 ننگی گالیاں دے، تو آپ بندوق لے کر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. وجہ اس شخصیت کے مقام کا تعلق بنتا ہے کہ مقام کتنا بڑا ہے. امام حسین علیہ السلام ولی زمان ہے. ولی زمان، ان کے بچے ولی کے بچے ہیں. ان کی بہن ولی کی بہن ہے. ولیہ، محدثہ، معلمہ، اللہ کی حجیت کا ایک پرتو ہے. اب ان ہستیوں کی شان میں چھوٹی سی کوتاہی بھی بہت بڑی کوتاہی ہے، چھوٹی نہیں ہے. اس لیے جب ان ہستیوں کے بارے میں چھوٹی سی بات سامنے آتی ہے تو انسان بلک بلک کر رونا شروع ہوتا ہے. اتنی بڑی ہستیاں، اتنی عظیم ہستیاں، اتنی محبوب ترین ہستیاں جو جنت کی مالک ہے، جو عظیم النار والجنہ ہے، جو جنت میں جانے والوں کے سردار ہے، چاہے خواتین ہو یا مرد، جو اللہ کی رضا کا محور و مرکز ہے، جن کی رضامندی اللہ کی رضا ہے، جن کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. وہ ہستی، اس ہستی کی شان میں چھوٹی سی بھی بدتمیزی ہو تو انسان پر قیامت پوچھتی ہے. روایات کہتی ہیں کہ جب ولید ابن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، امام حسین کو چونکہ پتا ہے، اس لیے بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ تشریف لے گئے دربار. لیکن دربار کے باہر جوانوں کو روکا اور فرمایا کہ اگر دربار میں میری آواز بلند ہو تو تب تم داخل ہونا، اس سے پہلے اندر تشریف لے. ولید نے احترام کیا اور اس کے بعد کہا کہ معاویہ مر گیا، اس کا بیٹا تخت نشین ہوا ہے اور مجھے میسج آیا ہے کہ آپ سے اس کے لیے بیعت ہو. امام حسین علیہ السلام نے ولید کے چہرے کی طرف دیکھا، ساتھ میں مروان بھی بیٹھا ہوا. ولید ابو سفیان ہی کا پوتا ہے، ولید ابو سفیان کا پوتا ہے، اور مروان عثمان ابن عفان کا داماد بھی ہے اور بھتیجا بھی، اموی بیٹھے ہوئے لوگ. امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں اگر بیعت چاہیے تو چھپ چھپا کر چاہیے، یہ سب کے سامنے. چھپ چھپا کر بیعت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں کو پتا ہو تو تب تمہیں فائدہ ہوگا. تو اس کی ابھی میں جاتا ہوں، میں بعد میں تمہیں جواب دوں گا، مجھے کچھ دیر ٹائم. کہا ٹھیک ہے. نکلنے لگے تو مروان نے ولید سے فوراً کہا کہ ولید اگر حسین ابھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر تمہارے ہاتھ ہی آئیں گے، اس لیے ابھی یا ان سے بیعت لو یا گردن کاٹو. حسین نے پہلی نے پلٹ کر دیکھا اور ایک جملہ کہا، یبن الزرقاء، اے زرقاء کے بیٹے تو مجھ حسین کو مارے گا. جیسی آواز بلند ہوئی، جیسے آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم کے جوان فوراً دربار میں آئے. جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ویسے ہی سب کے چہروں کی رنگتیں اڑ گئی. میں سوچتا ہوں کاش
یہ جوان کربلا میں اس موقع پر ہوتے جب حسین ابن علی میدان میں تنہا رہے، اس موقع پر کاش یہ جوان حسین ابن علی کے گھر آئے، دربار سے نکلے اور گئے رسول خدا کے مزار پہ، مزار رسول خدا پہ اپنے رخسار رکھ کر گریہ فرمانے لگے۔ گریہ نانا جان وہ وقت آ گیا ہے جب میں شہادت کے اس سفر پر روانہ ہو جاؤں، وہ جو آپ نے میری ولادت کے موقع پر گریہ فرمایا تھا کہ میرا یہ بچہ حسین کربلا میں شہید ہو گیا، وہ جو آپ کے گریے کو دیکھ کر فرشتے اور انسان گریہ کر رہے تھے، وہ جو موقع تھا جب میری ماں اور میرے والد آپ کے گریے کو دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے کہ پیدائش پر تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن یہ کیسا موقع ہے جب حسین کی پیدائش پر رسول رو رہے تھے۔ اے میرے نانا جان، اس سفر پر جانے کا وقت آ گیا ہے، اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ گئے اپنی والدہ کی قبر پہ، میری ماں فاطمہ، آپ کی مظلومیت کو دیکھ کر میں روتا ہوں، لیکن کیا کروں، اب مجھے جانا پڑے گا تاکہ آپ کے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر سکوں۔ ماں کی قبر سے لپٹ کر حسین رو رہے اور روتے 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 بعد روایات کہتی ہیں نشیدی کے بھی تاری ہوئی۔ اس رونے سے فارغ ہوئے، نانا سے رخصت لی، ماں سے رخصت لی، نکل آئے۔ اب جب قافلہ تیار ہوا تو یہ قافلہ رات کے اندھیرے میں نہیں ہوا، یہ دن کی روشنی میں تیار ہوا قافلہ۔ بتا رہے کہ سن لو، میں حسین ہوں اور علی کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں۔ میں رات کی تاریکیوں میں بے راہوں سے نہیں جا رہا، بلکہ دنیا کو دکھا کر جا رہا ہوں کہ میں مکہ جا رہا ہوں اور وہاں سے میں عراق جاؤں گا اور اپنے نانا کے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ اب یہ جو قافلہ مدینہ سے روانہ ہو رہا ہے، منظر بڑا عجیب ہے۔ سواریاں تیار ہیں، ہودج تیار ہے، اونٹوں کے اوپر محلے تیار ہیں۔ اب بیویوں کو جب لایا جا رہا ہے، اہل مدینہ اطراف میں کھڑے ہیں تاکہ حسین کو رخصت کر سکے۔ اس کیفیت میں عجیب منظر نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ آواز اٹھتی ہے کہ حسین کی بہنیں اور حسین کے گھر کی خواتین آ رہی ہے، لوگوں اپنا رخ پھیر لو اور نگاہیں جھکا لو، ان بات کرتا ہستیوں کو سلام کرنے کا وقت ہے۔ ان ہستیوں کو جب ان سواریوں کے قریب لایا جاتا ہے تو کسی بیوی کو حضرت عباس علمدار اپنے گھٹنوں پر اٹھا کر اپنے کندھوں کا سہارا دے کر اس پردے کی محمل کے اندر بٹھاتے ہیں، کسی کو حضرت علی اکبر بٹھاتے ہیں، کسی کو خود مولا حسین بٹھاتے ہیں۔ اتنے احترام کے ساتھ، اتنی عزت کے ساتھ انہیں بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سب سے رخصت لے کر اس شان اور احترام کے ساتھ یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے مکہ کی طرف۔ قربان جاؤ میرے مولا حسین، ایک آپ کے سفر کی یہ ابتدا ہے اور دوسری آپ کے سفر کی وہ انتہا ہے۔ یہ ابتدا کس شان، کس ادب اور کس احترام کے ساتھ ہے، اور وہ انتہا کس درد اور کس کرب اور کس مصیبت کے ساتھ ہے۔ عصر عاشور عجب کیفیت ہے جب لاشیں بکھر گئی میدان کربلا میں اور لاشوں کے درمیان میں سے ان خواتین کو ایک ایک کر کے الگ کیا گیا اور اسیر کر لیا گیا۔ تو اسیر کرنے کے بعد جب اس موقع پر ان کو سواریوں میں بٹھایا جانا تھا تو اب کیفیت کیا تھی؟ زینب چاروں طرف دیکھ رہی تھی اور یقیناً سوچ رہی ہوگی کہ وہ بھی تو وقت تھا جب مدینہ سے ہم چلی تھی، اور آج ایک وقت یہ بھی آیا ہے جب کربلا سے ہم نے چلنا۔ تب میرے بھائی حسین تھے، تب میرے بھائی عباس تھے، تب میرے بھتیجے اور میرے بھانجے موجود تھے، بیٹے موجود تھے، کس شان سے ہمیں سوار کیا گیا تھا، لیکن آج کون ہے جو ہمیں سوار کرے؟ اب کیفیت ایسی تھی کہ لشکر اشقیاء اور یزید کے لشکر کے لوگ آگے بڑھے تاکہ محلات عصمت و طہارت کو
اور سخت نالا اور تکلیف کے عالم میں نالا گنا ان بیویوں کو ایک ایک کر کے سواریوں پر چڑھا رہے ہیں اور اپنی پیٹھ پر اٹھا اٹھا کر سوار کر رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم ونرجو باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم. سب 10 بار اونچی آواز سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے بکے یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین کی آوازیں بلند رکھیں کیونکہ مجلس سے حسین ہے. کل میں اس بارے سے ایک روایت اس کروں گا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اس مجلس کی برکتیں کیا ہیں. خدایا ہم سب کے دلوں کو حسین کا گھر قرار دے. اللہ ہمارے دلوں کو اتنا پاک فرما کہ حسین اس دل کو اپنا گھر بنا سکے. اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دل کے اور روح کے تمام امراض اور بیماریوں سے نجات عطا فرما. اللہ جب تک ہم زندہ ہیں محمد و آل محمد علی و آل علی اور کربلا والوں کے رستے پر استقامت عطا فرما. اللہ ہم سب کے دلوں کو حسین کی نورانیت سے منور فرما. اللہ امام عصر کے ظہور میں تعلیم فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. اللہ فلسطین، غزہ، یمن، سیریا، عراق، ایران، افغانستان اور باقی دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما. مظلوموں کی حمایت فرما. غزہ کے مظلوموں کی حمایت فرما. ہمیں ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا حامی بننا نصیب فرما. اللہ ہمیں دامے درمے سخنے ہر مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ مکتب اہل البیت کی سربلندی میں اضافہ فرما. نورانیت میں اضافہ فرما. ہمیں اپنے مکتب کے لیے عزت اور وقار کا سبب بننا نصیب فرما. ہر محب علی کی حفاظت فرما. ہر عاشق علی کی حفاظت فرما. ہر موالی علی کی حفاظت فرما. جن گھروں میں بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما. جن گھروں میں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح نصیب فرما. بالا جو لوگ پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے پریشانی ہے ان کی تمام پریشانیوں کو بحق سید الشہداء دور فرما. بعض مومنین نے درخواست دی ہے ان کے گھر مشکلات ہیں. ان مشکلات کے لیے آپ دوستوں سے عزیزوں سے عزاداروں سے دعا کی درخواست کی ہے. خدایا جس مومن نے یہ درخواست کی ہے اس کی تمام مشکلات کو دور فرما. ایک مریض آج ان کا آپریشن ہوا ہے یہاں پر بڑی خدمت کی ہے انہوں نے اور ابھی بھی خدمت کر رہے ہیں. ان کے دل کا آپریشن تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدایا ان کو جلد از جلد صحتیابی عطا فرما. اللہ ہمارے بدن بیمار ہو تو ہمیں توجہ ہوتی ہے لیکن روح کی بیماریوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. خدایا ہم سب کو بدن کے ساتھ ساتھ روح کی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. ہر طرح کی آلودگی سے ہمیں پاک فرما. جو ہمارے جوان امام بارگاہوں سے مسجدوں سے دور ہے انہیں قریب کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں آل محمد کی تعلیمات کو اپنی روح میں اتارنے کی سعادت نصیب فرما. اللہ امام زمان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. ہمارے مراجع اعظام مجتہدین کرام رہبر عالم اسلام آیت اللہ عظمہ سیستانی باقی تمام علماء مشائخ اور بزرگوں کی حفاظت فرما. جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو سربلندی عطا فرما. جو لوگ دین سے خیانت کر رہے ہیں اگر قابل اصلاح نہیں ہے تو ان کو رسوا فرما. اس بارگاہ کے لیے جن لوگوں نے دامے درمے سخنے مدد کی ہے ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور ان تمام محنتوں کو قبول فرما. جن عزیزوں نے اس امام بارگاہ پر سینٹر کے اضافے کے لیے زحمتیں کی ساتھ والا حال لیا اور ابھی بھی اس کی تعمیر اور ترقی میں روز و شب محنت کر رہے ہیں. خدایا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما.
ان کے اس عمل خیر کو قبول فرما، ان عزاداریوں کے لیے جن عزیزوں نے رات دن محنت کیا ہے، شرکت کے حوالے سے بھی اور اہتمام کے حوالے سے بھی، اس کو ذخیرہ آخرت قرار دو۔ اللہ حسین کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرما، ہمیں حسین کے عشق کی صورت میں آنسوں کی نعمت عطا فرما۔ اللہ ہماری روحوں کو ارواح شہدائے کربلا کے ساتھ متصل فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، موت کے موقع پر علی کا دیدار نصیب فرما، موت کے بعد قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما، برزخ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما، بہشت میں نبی کریم اور ان کی آل کا سایہ، ان کی شفاعت اور ان کے سائے میں زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے معدل فرغ کے ساتھ 3 بار صلوات بھیجیے اور